السلام علیکم۔ ہم جماعت ہفتم کی اردو کی کتاب میں مظفر وارثی کی شامل نظم حمد کی ریڈنگ کر رہے ہیں، معنی و مفہوم سمجھ رہے ہیں۔ تو آج ہم اس نظم کے چوتھے شعر کی ریڈنگ کریں گے، مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں گے اور مفہوم سمجھیں گے۔ تو چوتھا شعر ہے: نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی۔ نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی۔ جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ مفہوم ہے اس شعر کا: اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اعمال دیکھ رہا ہے، ہماری تمام باتیں اور دعائیں سن رہا ہے، اور اپنے کمال علم سے ہمارے ارادے بھی جان لیتا ہے اور ہمارے دماغ کے پوشیدہ حصوں میں روشن ہے۔ آگے بڑھتے ہیں شعر نمبر 5 کی طرف۔ کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے۔ جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ اس شعر کا مفہوم کچھ یوں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ جسے چاہے عزت کا تاج پہنائے اور جسے چاہے ذلت و رسوائی کے گڑھے میں دھکیل دے۔ بے شک وہی سب کے نصیب لکھتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی ایک آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت عطا کرے اور جسے چاہے ذلت دے دے۔ تو یہ جو شعر ہے یہ قرآن پاک کی اسی آیت کی ترجمانی کرتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں چھٹے شعر کی طرف۔ اس نظم کا آخری شعر ہے: سفید اس کا سیاہ اس کا، نفس نفس ہے گواہ اس کا۔ سفید اس کا سیاہ اس کا، نفس نفس ہے گواہ اس کا۔ جو شعلہ جاں جلا رہا ہے، بجھا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ مفہوم ہے کہ رات کا اندھیرا اور دن کی روشنی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں بدل رہا ہے۔ اور نفس نفس ہے گواہ اس کا سے مراد یہ ہے کہ ہر ذی روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا گواہ ہے۔ جس نے زندگی کا چراغ روشن کیا ہے، وہی اس چراغ کو بجھا کر موت بھی دے گا۔